وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے کیس میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے نظر ثانی کی متفرق درخواست دائر کی گئی، جس میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کیے گئے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سکم ہے، مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ متفرق درخواست منظور کر کے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس سے قبل حکومت کی نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر واپس کر دی تھی۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل منتقل۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تصدیق، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا۔ پیمز اسپتال میں معائنے کے دوران الشفا کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی طرف سے الشفا کے باہر سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی گئی۔ الشفا کے باہر سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال میں معائنہ کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان طبی معائنے کے دوران تمام مراحل میں موجود رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے بھی طبی سہولیات مہیا کی گئیں، آئندہ بھی کی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اور وہاں رکھنا عدالتی فیصلے کے تحت لازم تھا۔ اس کی توقع نہیں تھی کہ کسی اور اسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام تھا تو نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ چاہتے ہیں سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، ایسے مذاکرات ہوتے ہیں، نہ ہی ایسے تالیاں بجتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، حکومت اور انتظامیہ کا کل کا رویہ درست نہیں تھا، ہم توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے۔ وکلا نے تیاری کر لی، بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہو یا نہ ہو، عدالتی فیصلے پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تمام تفصیلات عوام کے سامنے آ جائیں گی۔ بانی کی صحت کے معاملے کو مسئلہ بنانا اور اسے سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی ہمشیرہ سے ملاقات ہوئی، وہ ان کی صحت سے متعلق بتا سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت بہتر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دوا دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، پیمز میں ماہرین کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ اور علاج کیا گیا۔ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ معاملے پر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز میں یہ بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم ہیں۔ بلوچستان میں دشمن عناصر ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان معاشرے کا سب سے متحرک اور امید افزا طبقہ ہیں۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا جامع اور بلا جھجک مقابلہ کیا جائے اور جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے۔ بلوچستان اور اس کی عوام کی حقیقی صلاحیت، ترقی اور امنگوں کو اجاگر کیا جائے۔ امن و استحکام سے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شام کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ عالمی امن و علاقائی استحکام سے متعلق
پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں آئی ٹی برآمدات کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل تجارت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر تعاون۔ پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات اور مسابقتی صلاحیت کے روڈ میپ کی تیاری کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضمانت۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے مکہ دفاعی معاہدے نے مشترکہ دفاع کی نئی بنیاد رکھ دی۔ معروف عالمی جریدے بلومبرگ اور آذربائیجان کے جریدے کیلیبر کے مطابق معاہدے میں اصول طے کیا گیا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کا خیر مقدم اسے علاقائی دفاعی صلاحیت بہتر بنانے کی علامت قرار دیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد علاقائی نظام میں موجودہ انتشار کو روکنا ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے علاقائی امن کے ضامن اور نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بننے کا ثبوت ہے۔ ایران کی معاشی صورتحال انتہائی خراب، ایرانی فوج کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ، کہتے ہیں ایران میں مہنگائی 300% تک پہنچ گئی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کی میزائل اور ڈرونز تیار کرنے کی صلاحیت 5 ماہ پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی۔ ادھر امریکی نائب صدر کا ایران کے خلاف فوجی آپریشن کا عندیہ، جے ڈی وینس کا کہنا ہے ایران کے خلاف جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، معاشی دباؤ سب سے مؤثر ہتھیار ہے، ضرورت پڑی تو فوجی آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی۔ ہمارے اتحادی اور عالمی برادری ایرانی حکومت کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کرے۔ آبنۂ ہرمز اور تیل کی آمدرفت پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ عوام بھوکے ہوں تو صرف فوجی طاقت سے اسلامی جمہوریہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر سیکیورٹی قائم بھی کر لی جائے لیکن مضبوط معیشت نہ ہو تو یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں اور نہ ہی جنگ کی وکالت کرتا ہے، تاہم مؤثر سفارتکاری کے لیے ملک کا جنگی طور پر تیار رہنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے امریکہ میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکا، شکست چھپانے کے لیے اقتصادی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن ایران کی شکست کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے اتحادیوں سے مدد بھی مانگ رہا ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایران کو اقتصادی ڈی ڈے کی دھمکی کا مطلب مزید جنگ نہیں، اب معاشی دباؤ کو ہتھیار بنایا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس میں ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملوں سمیت کئی معاملات زیر بحث آئے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے فوجی کارروائی کو اقتصادی جنگ میں تبدیل کرنے کو بہتر آپشن سمجھا۔ خود ٹرمپ کو بھی وسط مدتی انتخابات اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسلامی چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات، اقتصادی تعاون، حلال مارکیٹس اور اسلامی فائنانس کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور عالمی کاروباری برادری کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسلامی چیمبر کے عالمی پلیٹ فارم سے پاکستانی کاروبار کو فائدہ اٹھانے کے مواقع پر گفتگو۔ عالمی حلال معیشت میں پاکستان کی موجودگی بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حلال فوڈ، فیشن، سیاحت اور سروسز کے شعبوں میں مواقع تلاش کرنے پر زور۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے ساتھ اسلامی چیمبر کے تعاون کو سراہا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات، اسپیکر کا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصی اور سیکرٹری کی عدم شرکت پر اظہار برہمی۔ متعلقہ وزیر کی عدم موجودگی پر وفاقی وزیر پارلیمانی امور سے تحریری وضاحت طلب۔ طارق فضل چودھری کا غیر حاضر وزیر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، کہا
بعض وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ایسے وزراء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں جینا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دل کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ جینا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میرا خواب تھا جس کے مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ پورے پاکستان سے امراض قلب کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جماعتوں کا مزاج کرپشن اور دنگا فساد ہے۔ مسلم نون کا مزاج صرف ترقی ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں خدمت کی روش اپنائیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا مال روڈ پر جدید ڈائلیسس سینٹر کا منصوبہ۔ ڈائلیسس سینٹر کا منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمین ریڈ کریسنٹ پنجاب میاں محمد حنیف کی ملاقات۔ چیئرمین ریڈ کریسنٹ پنجاب میاں محمد حنیف نے منصوبے پر گورنر پنجاب کو بریفنگ دی۔ ریڈ کریسنٹ کے تعاون سے 210 ڈائلیسس مشینوں پر مشتمل اسپتال قائم کیا جائے گا۔ ڈائلیسس اسپتال کا نقشہ تیار کر لیا گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ڈائلیسس سینٹر میں غریب اور مستحق افراد کا مفت علاج کیا جائے گا۔ ریڈ کریسنٹ پوری دنیا میں فلاحی کاموں میں سب سے آگے ہے۔ چیئرمین ریڈ کریسنٹ میاں محمد حنیف کی زیر سرپرستی ادارہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ قدرتی آفات اور دیگر حادثات میں ریڈ کریسنٹ کا اہم کردار ہے۔ سندھ حکومت کا پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تمام پبلک سروس گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی ہدایت۔ کہا کہ بغیر ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والے آپریٹرز کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر جرمانہ، روٹ پرمٹ معطلی اور لائسنس منسوخی کی کارروائی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو عشائیہ پر مدعو کر لیا۔ عشائیہ آج رات مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت سمیت پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ عشائیہ میں متحدہ اپوزیشن کے قیام اور مشترکہ لاہ عمل پر مشاورت ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے سول سروسز اکیڈمی کے 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کی سپریم کورٹ میں ملاقات۔ زیر تربیت افسران کے ساتھ پارلیمانی جمہوریت اور آئینی طرز حکمرانی پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس نے اختیارات کی سہ جہتی تقسیم اور مفت انتظامیہ اور عدلیہ کے باہمی کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ملک کا اعلیٰ ترین عدالتی پالیسی فورم ہے۔ عدالتوں میں خواتین سائلین کے لیے سہولیات کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پاک چین دوستی ایک مضبوط رشتے کے ساتھ جڑی ہے۔ چینی قونصلیٹ کے تعاون سے حفظان صحت پر کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کے ایم سی میں تقریب سے خطاب کہا سیاسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے کے ایم سی کام کر رہا ہے۔ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن نمائندوں کو بھی اسٹریٹ لائٹس تقسیم کی ہیں۔ موجودہ سٹی کونسل کی پالیسیوں کو مستقبل میں بھی یاد کیا جائے گا۔ کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی تفصیلات آن لائن فراہم کریں گے۔ امید ہے کہ شہر کے مسائل کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب پر 2 ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا نجران ایئرپورٹ پر حساس ہدف اور ارامکو کی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کے حملوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ یمنی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 غیر ملکی جنگجو ہلاک۔ العربیہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 2 اہلکار شامل تھے۔ تیسرا ہلاک شخص عراقی تھا اور اس کے بھی پاسداران انقلاب سے روابط تھے۔ حوثی فورسز کے ایک بریگیڈ کمانڈر کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کی بھی اطلاع۔ نائجیریا کی شمال مغربی ریاست سوکوٹو میں افسوسناک واقعہ، کشتی الٹنے سے بچوں سمیت 50 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق حادثے کے وقت کشتی میں 70 سے زائد افراد سوار تھے۔ 40 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کشتی میں چاول کی فصل کی کٹائی کے لیے جانے والے مزدور سوار تھے۔ حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔